بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آخرکار حکام نے 2 اپریل 1979 کی شام آخری فیصلہ کیا کہ بھٹو صاحب کو 3 اور 4 اپریل 1979 کی درمیانی رات 2 بجے پھانسی دے دی جائے۔ جیل کے مطابق پھانسی کا وقت صبح سویرے ہوتا ہے، لیکن حکومت نے بھٹو صاحب کی پھانسی کا وقت رات کو مقرر کیا۔ جیل کے قوانین کے مطابق پھانسی پانے والے کے رشتہ داروں کو اطلاع دی جاتی ہے کہ وہ اس سے آخری ملاقات وقت مقررہ کے مطابق جیل میں کر لیں۔ بیگم نصرت بھٹو اور محترمہ بینظیر بھٹو سے حالہ ریسٹ ہاؤس میں احتیاطی تدابیر کے تحت نظر بند تھیں۔ بھٹو صاحب کے چند نزدیکی رشتہ دار بھی ان دنوں پنڈی میں موجود تھے۔ بھٹو صاحب کے ان تمام رشتہ داروں کو 3 اپریل 1979 کو ان سے جیل میں آخری ملاقات کرنا تھی، جس کا بندوبست کر لیا گیا تھا۔ بھٹو صاحب کی پھانسی کا آخری فیصلہ ہو جانے پر 3 اپریل 1979 صبح سویرے بھٹو خواتین کو سہالہ ریسٹ ہاؤس میں ملاقات کی اطلاع کر دی گئی تھی۔ ان کو لانے والی گاڑی جیل میں صبح 11:15 پر داخل ہوئی۔ جیل سپرنٹینڈنٹ انہیں گیٹ سے سیکورٹی وارڈ تک لے گیا۔ اس دوران انہوں نے چودھری یار محمد سے پوچھا کہ یہ ملاقات کس سلسلے میں ہے۔ اس نے انہیں بتایا کہ یہ آخری ملاقات ہے۔ بیگم بھٹو اور محترمہ بینظیر بھٹو صاحب کے ساتھ ملاقات 11:30 بجے شروع کی۔ بیگم نصرت بھٹو کے لیے سیل کے دروازے کے ساتھ باہر کرسی لگا دی گئی تھی، جبکہ محترمہ بینظیر بھٹو سیل کے جنگلے کے باہر فرش پر بیٹھ گئی اور باپ بیٹی کے درمیان سیل کے آئینی گیٹ کی سلاخیں حائل رہیں۔ یہ ملاقات دوپہر 2 بجے تک جاری رہی۔ ملاقات شروع ہونے کے چند لمحے بعد بھٹو صاحب نے جیل سپرنٹینڈنٹ کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا کہ کیا یہ آخری ملاقات ہے، جس کا اس نے ہاں میں جواب دیا۔ بھٹو صاحب نے پھر پوچھا کہ ان کے باقی رشتہ داروں کی ملاقات کا کیا ہوگا۔ چودھری یار محمد نے انہیں بتایا کہ خواتین کی ملاقات کے بعد ملا دیا جائے گا۔ بھٹو صاحب نے بینظیر کو ایک طرف ہونے کو کہا اور جیل سپرنٹینڈنٹ کو اشارے سے اپنے بالکل نزدیک بلایا اور پوچھا کیا واقعی یہ آخری ملاقات ہے۔ انہوں نے جواب دیا ہاں یہ درست ہے۔ پھر مسٹر بھٹو نے پوچھا کہ آخری فیصلہ کیا ہوا۔ اس پر یار محمد نے جواب دیا کہ وہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ پھر بھٹو صاحب نے پوچھا کہ کس وقت۔ انہوں نے جواب دیا معمول کے مطابق، یعنی صبح 5:30 بجے۔ بھٹو صاحب نے کہا کہ میں نے شیو کرنی ہے، میرے کپڑوں کا کیا ہوگا، اور پھر کہنے لگے میری وصیت کا کیا ہوگا۔ جس پر چودھری یار محمد نے انہیں بتایا کہ ان کو وقت دیا جائے گا تاکہ وہ اپنی وصیت لکھ سکیں۔ جیل سپرنٹینڈنٹ کے ہٹ جانے کے بعد باپ بیٹی نے اپنی باتیں شروع کر دیں۔ مجھے بعد میں بتایا گیا کہ بیگم نصرت بھٹو تقریباً پوری ملاقات میں خاموش رہیں۔ محترمہ بینظیر زیادہ وقت روتی رہی اور بھٹو صاحب سے باتیں کرتی رہیں۔ بھٹو نے چاہا کہ وہ ملاقات جاری رہے، لیکن جیل حکام نے 2 بجے ملاقات ختم کرا دی۔ اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ بھٹو صاحب کے باقی رشتہ داروں نے بھی ان سے ملاقات کرنی ہے۔ یہ آخری ملاقات تقریباً 2.5 گھنٹے تک جاری رہی۔ ملاقات کے فوراً بعد بیگم نصرت بھٹو نے جیل ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ سے، جو ان کے ساتھ سیکورٹی وارڈ سے آ رہا تھا، ان سے کہا کہ وہ کرنل رفیع سے ملنا چاہتی ہیں۔ میں اس وقت جیل سپرنٹینڈنٹ کے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا۔ اطلاع ملنے پر ماں بیٹی سے ڈیوڑی کے گیٹ سے جیل کی جان ملا۔ میں نے ان دونوں کو غم میں ڈوبا ہوا اور کافی نڈال پایا۔ محترمہ بینظیر نے سن گلاسز پہن رکھے تھے، جن کے شیشے اوپر گہرے نیچے ہلکے رنگ کے۔ ان کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سرخ اور سوجی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔ بیگم بھٹو نے مجھے اپنے نزدیک بلا کر بتایا کہ وہ جنرل ضیاء الحق سے ذاتی رحم کی اپیل کرنا چاہتی ہیں اور میں ان کی اس سلسلے میں کیا مدد کر سکتا ہوں۔ میں نے انہیں بتایا کہ میرا جنرل ضیاء صاحب کے ساتھ کوئی ذاتی رابطہ نہیں ہے۔ بہرحال میں کوشش کروں گا کہ ان کی اس خواہش کو جنرل صاحب تک پہنچا دوں۔ مجھے محترمہ بینظیر بھٹو نے بتایا کہ اگر فیصلہ یہی رہا تو بھٹو صاحب اپنے علاقہ لاڑکانہ میں دفن ہونا چاہیں گے۔ اسی وقت بیگم بھٹو نے کہا کہ اگر ان کی رحم کی اپیل منظور نہیں ہوتی تو ان دونوں کی درخواست ہے کہ انہیں بھٹو صاحب کی میت کے ساتھ جانے دیا جائے تاکہ وہ ان کی آخری رسومات میں حصہ لے سکے۔ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ہمارے بہت ہی قریب آ کر حال نفس کو سننا چاہتا تھا، اس لیے میں نے کھل کر کوئی بات نہ کر سکا۔ بہرحال میں نے انہیں بتایا کہ وہ دفتر میں انتظار کریں، میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کی درخواست صدر تک پہنچا دوں۔
انہیں ڈپٹی کے دفتر میں بٹھایا اور میں نے جیل سپرنٹنڈنٹ کے دفتر سے صدر کے ملٹری سیکرٹری کو 2-3 مرتبہ ٹیلی فون کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار ان کا ٹیلی فون مصروف ملا۔ میں اور وقت ضائع کرنے کے بجائے جیل سے باہر نکلا اور سڑک پار کر کے سامنے SSP کے دفتر گیا، جہاں SMLA بریگیڈیئر خواجہ راحت لطیف، DC راولپنڈی اور SSP راولپنڈی بیٹھے تھے۔ میں نے SMLA کو بیگم بھٹو کی درخواست سنائی۔ وہ مجھ پر برس پڑے کہ ان کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے میں بھٹو بیگمات سے کیوں ملا۔ میں نے انہیں بتایا کہ مجھے آپ نے جیل میں رکھا ہوا ہے۔ بھٹو صاحب سے بیگمات کی ملاقات کے بعد وہ سیدھی میرے پاس آئیں اور مجھے یہ درخواست جنرل ضیاء الحق صاحب کو پہنچانے کے لیے دی۔ انہوں نے تھوڑی دیر خاموش رہ کر کچھ سوچا اور پھر کہنے لگے، لیکن آپ کو ان سے نہیں ملنا چاہیے تھا۔ میں نے دوبارہ ان کو وہی جواب دیا۔ اتنی دیر میں DC راولپنڈی محمد سعید مہندی نے SMLA سے کہا کہ جناب آپ یہی درخواست DMLA کو پہنچا دیں اور اگر انہوں نے مناسب سمجھا تو جنرل ضیاء الحق صاحب کو پہنچا دیں گے۔ خدا کر کے یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی اور میری خلاصی ہوئی۔ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ DMLA جنرل صغیر حسین سید نے جنرل ضیاء الحق صاحب کو بیگم بھٹو کی اپیل پہنچا دی۔ بیگم نصرت بھٹو نے تحریری اپیل کی درخواست صدر صاحب کے لیے پیش کی، مگر ان کے رحم کی اپیل کا بھی وہی حشر ہوا جو پہلے والی اپیلوں کا ہو چکا تھا۔ جیل کے باہر عوام کا اچھا خاصا ہجوم تھا، جس میں ملکی اور غیر ملکی اخباری نمائندے بھی موجود تھے۔ حکام نہیں چاہتے تھے کہ کسی کو بھٹو صاحب کی پھانسی کی خبر ہو، اور ڈر تھا کہ بیگم بھٹو جیل سے نکلتے وقت کار کی کھڑکی کا شیشہ نیچے کر کے اخباری نمائندوں کو ان کی پھانسی کی اطلاع دے دیں گی۔ SSP سے کہا گیا کہ پولیس ہجوم کو جیل کے بڑے گیٹ سے جنوب کی جانب یعنی آرمی ہاؤس کی طرف ہٹا دے اور بھٹو خواتین کی کار شمال کی جانب براہ راست ایئرپورٹ نکال لی جائیں، اور یوں ان کی کار عوامی ہجوم سے بچا کر شمالی سمت سے سیالہ ریسٹ ہاؤس لے جائے گی۔ ادھر سیالہ ریسٹ ہاؤس کو باہر کی دنیا سے کاٹ دیا گیا۔ اس علاقے کو پولیس نے گھیرے میں لے لیا، نہ کوئی اندر جا سکتا تھا اور نہ ہی کوئی نوکر وغیرہ کو اگلی صبح یعنی 4 اپریل تک باہر نکلنے دیا گیا۔ ٹیلی فون وغیرہ کا رابطہ تو پہلے ہی منقطع کر دیا گیا۔ بھٹو صاحب کے کچھ رشتہ دار مثلاً مسٹر نبی بخش بھٹو، مسٹر پیر بخش بھٹو، مسٹر ممتاز علی بھٹو، مسٹر اور بیگم منور السلام اور مسٹر پرویز علی بھٹو 2 اور 3 اپریل 1979 کو راولپنڈی میں موجود تھے، اور انہوں نے 3 اپریل کو دوپہر بھٹو صاحب کے ساتھ آخری ملاقات کرنا تھی۔ اس کے لیے جیل حکام کو حکم دے چکا تھا اور بندوبست بھی کر لیا گیا تھا، لیکن یوں ہی بیگم بھٹو اور محترمہ بینظیر بھٹو کی ملاقات ختم ہوئی تو حکومت کی طرف سے یہ پیغام ملا کہ بھٹو صاحب سے اور کسی اور رشتہ دار کی ملاقات نہ کرائی جائے۔ شاید حکومت بھٹو صاحب کی پھانسی کی خبر کو پوشیدہ رکھنا چاہتی تھی، اور اگر ان رشتہ داروں کی آخری ملاقات بھٹو صاحب سے کرائی جاتی تو وہ جیل سے باہر نکل کر یہ خبر منتشر کر دیتے۔ SMLA کے حکم کے مطابق افسران نے 3 اپریل شام 6 بجے مسٹر بھٹو کے سیل میں جا کر انہیں ان کی پھانسی کی اطلاع دینی تھی، جن میں جیل سپرنٹنڈنٹ مسٹر یار محمد، نمبر 2 سیکیورٹی بٹالین کمانڈر لیفٹیننٹ کرنل رفیع الدین، نمبر 3 مجسٹریٹ درجہ اول مسٹر بشیر احمد خان، نمبر 4 جیل ڈاکٹر مسٹر صغیر حسین شاہ شامل تھے۔ ان لوگوں نے شام 6:05 پر سیکیورٹی وارڈ میں بھٹو صاحب کے سیل میں داخل ہوئے تو مسٹر بھٹو لیٹے ہوئے تھے۔ ان کا سر اور کندھے سیل کی شمالی دیوار کے ساتھ آرام دہ حالت میں تھے۔ سپرنٹنڈنٹ یار محمد نے بھٹو صاحب کو پڑھ کر یہ حکم سنایا، آپ مسٹر ذوالفقار علی بھٹو کو لاہور ہائی کورٹ نے 18 مارچ 1978 کو نواب محمد احمد خان کے قتل کے جرم میں پھانسی کی سزا سنائی تھی۔ آپ کی اپیل سپریم کورٹ آف پاکستان نے 6 فروری 1979 کو منظور نہیں ہوئی، اور ریویو پٹیشن کو بھی 24 مارچ 1979 کو نامنظور کر دیا گیا۔ صدر پاکستان نے اس کیس میں مداخلت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اس لیے آپ کو اب پھانسی دینے کا فیصلہ ہوا ہے۔ جیل سپرنٹنڈنٹ جب یہ حکم سنا رہا تھا تو بھٹو صاحب بغیر کسی گھبراہٹ یا پریشانی کے لیٹے رہے، بلکہ ان کے جسم اور چہرے پر نرم و نازک ڈھیلا پن اور مسکراہٹ نمودار ہو۔ بھٹو صاحب نے جس خندے کی پیشانی کے ساتھ اپنی پھانسی کی خبر سنی، اس پر میں نہ صرف حیران ہوا بلکہ میرے اندر میرا ضمیر مجھ سے بغاوت کر رہا تھا۔ میں اپنے آپ سے کہہ رہا تھا کہ اس لیڈر کو ہم پھانسی لگا رہے ہیں جو اپنی موت کی خبر اس خندے کے روئی اور بے نیازی سے سن رہا ہے۔ شاید زندگی میں پہلی دفعہ
خود پر ہر طرح کا کنٹرول ختم ہوتا محسوس کر رہا تھا۔ بھٹو صاحب نے کہا کہ پھانسی سے 24 گھنٹے پہلے مجاز اور مستند حاکم کے ذریعے مجھے بتایا جانا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ اس کے برخلاف جب آج 11:30 بجے میری بیٹی اور میری بیوی مجھ سے ملی تو ان کو بھی یقین نہ تھا۔ میں نے جیل سپرنٹینڈنٹ کو بلایا اور اس سے ضروری وضاحت کے لیے کہا۔ تب اس نے مجھے غیر مشروط طور پر بتایا کہ میری پھانسی کا حکم اسے مل گیا ہے جو اس کے پاس ہے۔ اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ میرے دوسرے رشتہ دار، جن میں میری بہن منور الاسلام، میرے چچا زاد بھائی ممتاز علی بھٹو، میری بیوی اور بیٹی کے چلے جانے کے بعد مجھ سے ملیں گے۔ اس نے مجھے یہ بھی بتایا تھا۔ مجسٹریٹ درجہ اول مسٹر بشیر احمد خان نے اپنے آپ کو متعارف کرایا اور بھٹو صاحب سے کہا کہ اگر وہ چاہیں تو اپنی وصیت لکھ سکتے ہیں۔ میری اسی وقت عجیب کیفیت تھی، میں کچھ حواس باختہ سا تھا، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے میں ایک پتھر بن گیا ہوں۔ اتنے میں بھٹو صاحب اٹھے اور پہلا قدم لینے پر لڑکھڑائے۔ میں نے انہیں بازو سے تھام پر سہارا دیا۔ انہوں نے یوں ہی اپنے آپ کو سنبھالا تو کہنے لگے، رفیع میں ٹھیک ہوں۔ میں نے انہیں جواب دیا کہ آپ کی ہمت فولادی ہو سکتی ہے، لیکن جسم کو قوت کے لیے خوراک چاہیے۔ آپ نے کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا۔ انہوں نے مجھے تھک پایا۔ انہوں نے بے حد ہمت دکھائی۔ وہ اس وقت مسکرا رہے تھے۔ تیسری اثنا میں جیل سپرنٹینڈنٹ کو سیل سے باہر نکل چکا تھا۔ ایک وارڈ نے آ کر بتایا کہ ان کے لیے ٹیلی فون کال ہے۔ ڈاکٹر اور مجسٹریٹ بھی چودھری یار محمد کے پیچھے پیچھے سیل سے باہر چلے گئے تھے۔ بھٹو صاحب نے مشکاتی کو گرم پانی لانے کو کہا اور بعد میں میری طرف متوجہ ہوئے، کہنے لگے، رفیع یہ کیا ڈرامہ کھیلا جا رہا ہے؟ میری لمحہ پر خاموشی پر دوبارہ کہا، رفیع یہ کیا ڈرامہ کھیلا جا رہا ہے؟ میں نے جواب دیا، جناب آخری حکم مل گیا ہے، آج آپ کو پھانسی دی جا رہی ہے۔ مسٹر بھٹو میں پہلی مرتبہ میں نے وحشت کے آثار دیکھے۔ انہوں نے اونچی آواز میں اپنے ہاتھ کو ہلاتے ہوئے کہا، بس ختم ہے، میں ختم۔ انہوں نے کہا، آج رات 7 گھنٹے بعد۔ میں اپنا سر ہلاتے ہوئے ہاں میں جواب دیا۔ بھٹو صاحب جب پنڈی جیل میں لائے گئے اس وقت سے وہ ایک مضبوط اور سخت چٹان بنے ہوئے تھے، لیکن اسی موقع پر وہ بالکل تحلیل ہوتے دکھائی دے رہے تھے، جس نے مجھے زندگی کی حقیقت سے روشناس کر دیا۔ چند لمحے کے وقفے کے بعد انہوں نے کہا، رفیع بس۔ میں نے اپنا سر کو ہلاتے ہوئے ہاں کا اشارہ کیا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد میں نے بھٹو صاحب کو بتایا کہ بیگم بھٹو اور محترمہ بینظیر نے ان سے آخری ملاقات کے بعد مجھ سے ملاقات کی تھی اور میں نے ان کی اپیل جنرل ضیاء الحق صاحب تک پہنچانے میں کیا کردار ادا کیا۔ اس دوران بھٹو صاحب مجھے گھبراہٹ کے عالم میں اور بے حد کمزور محسوس ہوئے۔ میں نے ان کو سہارا دے کر سیل میں بڑی کرسی پر بٹھانا چاہا، لیکن انہوں نے بیٹھتے وقت مجھے اشارہ کیا کہ ان کی بجائے میں بیٹھ، لیکن میں نے انہیں زبردستی کرسی پر بٹھایا اور نزدیک کونے میں بڑے کموڈ کے ڈھکن کو اس کے اوپر بند کرتے ہوئے اٹھایا اور ان کی کرسی کے سامنے رکھ کر اس کے اوپر بیٹھ گیا اور بیگمات کی اپیل کا قصہ ان کے گوش گزار کر دیا اور امید ظاہر کی کہ شاید بیگم صاحبہ اس وقت تک جنرل ضیاء الحق صاحب سے مل چکی ہوں گی اور امید کرتا ہوں کہ اللہ کو بہتر صورتحال پیدا کرے گا۔ بہرحال میں نے اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی۔ مسٹر بھٹو جذبات کے تحت اپنی کرسی سے آگے لپکی اور مجھے اپنی چھاتی سے لگا لیا اور فرمایا، تم ایک بہادر شخص ہو، کاش میں تمہیں پہلے سے جانتا ہوتا۔ اس حالت میں میں نے ان کے جسم میں ایک خفیف سی لرزش محسوس کی، لیکن ان کی گھبراہٹ کافی حد تک کم ہو چکی تھی اور میں نے انہیں تقریباً نارمل حالت میں محسوس کیا۔ تھوڑے وقفے کے بعد انہوں نے خود کلامی کے انداز میں کہا، میرے وکیل نے اس کیس کو خراب کر دیا ہے، یعنی میری پھانسی کا ذمہ دار ہے۔ وہ مجھے غلط بتاتا رہا، اس نے اس کا ستیہ ناش کیا ہے، اس نے ہمیشہ سبز باغ دکھائے۔ پھر کہنے لگے، میری پارٹی کو مردہ بھٹو کی ضرورت تھی، زندہ بھٹو کی نہیں۔ جب میں نے افسوس ظاہر کیا تو انہوں نے میرے ہاتھ تھام کر کہا، مجھے افسوس ہے کہ میرے وکلا کا برتاؤ آپ کے ساتھ اچھا نہ تھا۔ میں نے فوراً کہا، نہیں جناب، انہوں نے میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی۔ انہوں نے میری خوش اخلاقی اور ان کے ساتھ ہمیشہ شریفانہ برتاؤ کا شکریہ ادا کیا۔ میں نے بھی ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے انہیں یاد دلایا کہ وہ اپنی وصیت لکھنا شروع کریں۔ وہ چاہتے تھے کہ میں ان کے پاس بیٹھوں، مگر مجھے سخت ہدایات مل چکی تھیں کہ ان کو اکیلا نہ ملے، حالانکہ ان کے ساتھ کچھ اور وقت گزارنا بڑا مفید ہوتا اور میں بہت کچھ اس نازک وقت میں سن پاتا۔ اسی اثنا میں ایک وارڈر کچھ کاغذات اور کچھ لکھنے کا سامان لے کر اندر آ گیا۔
اور میں بادل ناخواستہ ان کی مرضی کے برعکس سیل سے باہر گیا۔ بھٹو صاحب کو کبھی پھانسی کے پھندے تک جانے کا خیال تک نہ آیا اور وہ اس مقدمے کو ہمیشہ ایک سیاسی سٹنٹ ہی سمجھتے رہے۔ 3 اپریل کو ان کی بیگم اور بیٹی کو تو معلوم ہو گیا تھا کہ حکومت ان کو پھانسی لگانے کا تہیہ کر چکی ہے، لیکن بھٹو کو ابھی تک سب کچھ دکھاوا ہی معلوم ہو رہا تھا، کیونکہ جیل حکام نے پھانسی لگنے سے 7 دن پہلے ان کو سرکاری اطلاع نہ دی تھی۔ بیگمات کے انٹرویو کے دوران بھٹو صاحب نے جب جیل سپرنٹینڈنٹ کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا کہ میرے باقی رشتہ داروں کی ملاقات کب ہوگی، تو ان کو بتایا گیا کہ بیگمات کی ملاقات کے بعد ہوگی۔ سرکاری افسران اور میرے ان کے سیل سے باہر جانے کے بعد انہوں نے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ خواجہ غلام رسول، جن کو میں ایک بڑا منجا ہوا اور عقل مند جیل حاکم پایا، ان کی نگرانی میں شام 7:05 پر شیو بنائی۔ شیو کے دوران انہوں نے کہا، مسٹر ڈپٹی صاحب، آپ لوگوں کو ایسا لیڈر کہاں سے ملے گا؟ مگر آپ کو ضرورت ہی کیا ہے؟ ضرورت تو غریبوں کو تھی، تم لوگ غریبوں کا لیڈر چھین رہے ہو۔ میں انقلابی آدمی ہوں، غریبوں کا حامی۔ یار مجھے مارنا ہی تھا، 2 سال خراب کیوں کیا؟ میری عزت کیوں نہیں کی جو ساری دنیا میں ہے؟ مجھے کسی ریسٹ ہاؤس یا کسی کوٹھی میں رکھتے اور عزت سے مار دیتے۔ آج اسلامی کانفرنس کے چیئرمین کو، جسے ساری دنیا کے مسلمانوں نے منتخب کیا ہے، شیو کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ ساتھ کھڑے ہو تاکہ میں بلیڈ سے خود کو ضرب نہ لگاؤں۔ تو یار میں نے بہت تنگ کیا ہے، مجھے معاف کر دینا۔ پھر انہوں نے باہر والے سنتری کو بلایا اور ڈپٹی صاحب سے کہا کہ میرے مرنے کے بعد یہ گاڑی اس سپاہی کو دے دینا۔ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ نے جواب دیا، ٹھیک ہے جناب۔ شام 8:05 پر جب مشکتی عبدالرحمن نے بھٹو صاحب کے کہنے پر کافی کا کپ بنا کر دیا تو بھٹو صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے اس سے کہا، رحمان مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا، پھانسی تو اللہ کی جانا ہے، آج میری آخری رات تیرے ساتھ ہے، میں صرف چند گھنٹوں کے لیے تیرا مہمان ہوں۔ بھٹو صاحب 8:15 سے 9:40 تک اپنے وصیت لکھتے رہے۔ اس کے بعد تقریباً 10 منٹ وہ ٹیبل پر شیشہ، کنگھی، بالوں کا برش، تیل کی بوتل اور جائے نماز تولیہ بچھا کر اس کے اوپر رکھتے اور ہٹا دیتے۔ پھر 9:25 تک اپنے دانت برش کے ساتھ صاف کیے اور منہ ہاتھ دھویا، بالوں کو کنگھی سے سنوارا۔ دوبارہ 10:10 سے 11:05 تک لکھتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے تمام کاغذات جو انہوں نے لکھے تھے جلا ڈالے۔ جلے ہوئے کاغذات کی راکھ سارے سیل میں پھیل گئی۔ انہوں نے مشکتی عبدالرحمن کو بلایا اور سیل صاف کرنے کو کہا۔ انہوں نے سنتری سے پوچھا کتنا وقت رہ گیا ہے؟ سنتری نے جواب دیا کہ جناب کافی وقت ہے۔ کہنے لگے کتنا؟ 1 گھنٹے 2 گھنٹے، مگر سنتری ہوش رہا، پھر خود ہی کہا کہ 1-2 گھنٹے سو سکتا ہوں۔ سنتری نے جواباً کہا جی جناب۔ پھر کہا کہیں جگا تو نہیں دو گے؟ بھٹو صاحب خاموشی سے لیٹ گئے۔ 11:25 پر کہا کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑی دیر سو لوں، کیونکہ میں کل رات نہیں سویا، ویسے مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ مجھے 12 بجے جگا دیں گے۔ کچھ دیر بعد لیٹتے ہوئے انہوں نے سنم سنم پکارا۔ 11:50 پر اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ مجید احمد قریشی، کاظم حسین بلوچ آئے۔ انہوں نے باہری سے مسٹر بھٹو صاحب کو جگانے کی کوشش کی، مگر وہ نہ جاگے۔ مسٹر قریشی نے جیل دفتر ٹیلی فون کر کے پوچھا کہ کیا کیا جائے۔ انہیں بتایا گیا کہ سیل کھول کر اندر جا کر مسٹر بھٹو صاحب کو جگا لے۔ مسٹر قریشی نے سیل کھول کر اندر بھٹو صاحب کو جگانے کی کوشش کی، مگر انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ مسٹر قریشی نے ٹیلی فون پر دفتر میں اطلاع دی کہ بھٹو صاحب کو جواب نہیں دے رہے، جیسا کہ وہ بے ہوش ہیں۔ مجھے اس خبر پر کافی فکر لاحق ہوئی، کیونکہ میرے فرائض میں سے ایک فرض یہ بھی تھا کہ بھٹو صاحب کسی حالت میں بھی خودکشی نہ کریں۔ رات 12 بجے میں سے 1 منٹ کم میں جیل سپرنٹینڈنٹ، جیل ڈاکٹر اور مجسٹریٹ کو لے کر سیکورٹی وارڈ کے سیل میں داخل ہوا۔ بھٹو صاحب سیل میں لیٹے ہوئے تھے اور ان کا منہ سیل کے دروازے کی طرف تھا۔ جب سیل کا تالا کھولا جا رہا تھا تو چودھری یار محمد اور جیل ڈاکٹر نے دیکھا کہ بھٹو صاحب نے اپنی ایک آنکھ کھول کر ہم سب کو دیکھا اور پھر آنکھ بند کر لی۔ میں نے اور چودھری یار محمد نے اندر داخل ہوتے ہی بار بار بھٹو صاحب کا نام لے کر پکارا، مگر انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے جیل ڈاکٹر صغیر حسین شاہ صاحب سے کہا کہ وہ بھٹو صاحب کو چیک کریں۔ ڈاکٹر نے بھٹو صاحب کی نبض محسوس کی اور پھر سیتھوسکوپ کے ساتھ ان کا سینے کا معائنہ کیا اور ان کی آنکھ کا دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور میرے کان میں بتایا کہ بھٹو صاحب ٹھیک ہیں۔ میں نے بھٹو صاحب کو پھر آواز دی، مگر انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔
رات 1:10 پر بھٹو صاحب خود اٹھ بیٹھے۔ مسٹر قریشی نے انہیں بتایا کہ نہانے کے لیے گرم پانی موجود ہے، مگر بھٹو صاحب نے جواب دیا کہ اب وہ نہانا نہیں چاہتے۔ پھانسی کے حکم کے مطابق بھٹو صاحب کو 3 اپریل 1979 کی درمیانی شب کو 2 بجے انسپیکٹر جنرل جیل خانہ جات کی موجودگی میں پھانسی لگائی گئی تھی۔ بھٹو صاحب کی لمبی بھوک ہڑتال کی وجہ سے ان کی جسمانی حالت دیکھ کر ایک اسٹریچر کا بھی بندوبست کر لیا گیا تھا کہ اگر وہ پھانسی گھاٹ تک چل کر نہ جا سکے تو ان کو اس پر لے جایا جائے گا۔ اس رات آسمان پر کافی بادل موجود تھے اور رات اچھی خاصی اندھیری تھی۔ مندرجہ ذیل افسران رات 1:35 پر سیکورٹی وارڈ گئے۔ سپرنٹینڈنٹ جیل چودھری یار محمد، نمبر 2 کمانڈر سیکورٹی فورس لیفٹیننٹ کرنل رفیع الدین، نمبر 3 مجسٹریٹ درجہ اول ڈسٹرکٹ کورٹ راولپنڈی مسٹر بشیر احمد خاندہ، راولپنڈی جیل ڈاکٹر صغیر حسین شاہ اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل خواجہ غلام رسول، جبکہ انسپیکٹر جنرل جیل خانہ جات چودھری نذیر اختر دفتر سے سیدھے پھانسی گھاٹ کی طرف چلے گئے۔ سیکورٹی وارڈ پھانسی گھاٹ اور ان کے درمیانی راستے پر فوج کی فالتو غارت بھی متعین کر دی گئی تھی۔ بھٹو صاحب گڑھے کے اوپر لیٹے ہوئے تھے اور جاگ رہے تھے۔ ان سے مجسٹریٹ مسٹر بشیر احمد خان نے کہا کہ کیا وہ کوئی وصیت چھوڑنا چاہتے ہیں؟ پھر بھٹو صاحب خاموش رہے۔ بھٹو صاحب کا رنگ بالکل پھیکا اور زرد پڑ چکا تھا اور جسمانی لحاظ سے نکاہت کی حالت میں تھے۔ ان کی آواز بے حد کمزور تھی اور صاف سنائی نہ دے رہی تھی۔ میں نے قریب جا کر ان سے کہا کہ جناب آپ چل کر جائیں گے یا آپ کو اٹھا کر؟ انہوں نے مجھے کوئی جواب نہ دیا بلکہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے رہے۔ چند لمحوں بعد میں نے اس فکرے کو دہرایا۔ وہ مجھے اس طرح دیکھتے رہے۔ انہوں نے کچھ کہا لیکن ہم میں سے کوئی بھی کچھ نہ سمجھ سکا۔ میں نے آگے جا کر ان کے اوپر جھک کر کہا معاف کیجیے گا، میں آپ کو سمجھ نہیں سکا۔ انہوں نے اسی فکرے کو دہرایا لیکن میں آخری 1-2 لفظ پھر بھی نہ سمجھ پایا۔ میں بھٹو صاحب کے جواب کے ساتھ خاموش ہو گیا۔ شاید وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ وہ چل نہیں سکتے، مگر یہ بھی نہیں چاہتے کہ انہیں اٹھا کر لے جایا جائے۔ شاید وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اگر ان کی بیوی موجود ہوتی تو وہ انہیں سہارا دے کر لے جاتی۔ مجسٹریٹ نے دوبارہ آگے بڑھ کر ان سے پوچھا کہ آپ کچھ وصیت کرنا چاہتے ہیں؟ بھٹو صاحب خاموش رہے۔ مجسٹریٹ نے دوبارہ پوچھا کہ کیا آپ وصیت لکھوائیں گے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں، لیکن اس وقت ختم ہو چکا تھا۔ 4 وارڈز اندر داخل ہوئے اور 2 نے بھٹو صاحب کے بازو اور 2 نے ان کے پاؤں اور ٹانگیں پکڑ کر ان کو اوپر اٹھا لیا۔ جب ان کو اٹھایا جا رہا تھا تو انہوں نے کہا مجھے چھوڑ دو۔ جب ان کو سیل سے باہر نکالا جا رہا تھا تو ان کی کمر تقریباً فرش کے ساتھ لگ رہی تھی۔ ان کی قمیض کا پچھلا حصہ ان وارڈوں جو ان کی ٹانگوں کو پکڑے ہوئے تھے کہ پاؤں کے نیچے آیا اور قمیض پھٹنے کی آواز آئی۔ ان کو اسٹریچر پر ڈال دیا گیا۔ ان کے دونوں ہاتھوں ان کے پیٹ کے سامنے ہتھکڑی لگائی گئی۔ اتنی دیر میں مشکتی عبد الرحمن چائے کی پیالی لے کر سامنے آیا جو بھٹو صاحب نے ہمارے داخل ہونے سے پہلے ان سے کہی ہو۔ میں یہ سب دیکھ کر حیران ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ جیل کی دیوار کے پار پرائم منسٹر ہاؤس میں بھٹو صاحب نے جو بھی چاہا دنیا کے کسی بھی حصے سے ان کے لیے فوری مہیا کیا گیا، اور آج ان کی یہ آخری اور معمولی خواہش بھی پوری نہ ہو سکی کہ چائے کی ایک پیالی بھی پی سکے۔ 4 وارڈروں نے اسٹرکچر کو چاروں کوموں سے اٹھا لیا۔ بھٹو صاحب نے اپنی گردن کو اوپر اٹھائے رکھا مگر ویسے بالکل بے حس رہے۔ ان کے پاؤں پہلے ہی زیادہ نظر آ رہے تھے جیسا کہ جسم میں خون بالکل ختم ہو گیا ہو۔ سیل سے تقریباً 250 میٹر پھانسی گھاٹ تک وہ بالکل خاموش اور بغیر حرکت کے رہے۔ پھانسی کی جگہ وارڈروں نے اسٹرکچر کو زمین پر رکھا اور 2 نے بھٹو صاحب کی بغلوں کے نیچے سے مدد کی اور وہ پھانسی کے تختے پر کھڑے ہو گئے۔ میں بھٹو صاحب کے نزدیک ترین رہا صرف میں نے ہی اپنے پاؤں پھٹے سے بچا رکھے تھے، لیکن میرے کان ان کے چہرے سے 1-2 فٹ ہی دور تھے۔ ان کے ہاتھوں سے ہتھکڑی نکال کر ان کے بازو اور ان کے ہاتھ ان کی کمر کے پیچھے ہتھکڑی لگا دی گئی۔ اس دوران تارا مسیح نے ان کے سر اور چہرے پر ماسک چڑھا دیا۔ میں ان کے بالکل نزدیک تھا، یعنی میں تختے سے بچتے ہوئے آگے ان کی طرف جھکا ہوا تھا کہ ان کے منہ اور میرے کانوں میں 1-2 فٹ کا فاصلہ ہوگا، مگر میں ان کی یہ آخری بات پوری نہ سن سکا۔ ٹھیک 2:04 پر 4 اپریل 1979 کو جناد نے لیور دبایا اور بھٹو صاحب ایک جھٹکے کے ساتھ پھانسی کے کنویں میں جا گرے۔ میں اوپر سے سیڑھیوں کے ذریعے اترتا کنویں کے کھلے رخ نیچے گیا اور دیکھا کہ بھٹو صاحب کا جسم معمولی ہل رہا تھا جو اوپر سے نیچے گرنے کی وجہ سے تھا، لیکن وہ اس وقت مردہ حالت میں تھے۔ میں انسپیکٹر جنرل جیل خانہ جات کے پاس ان کرسیوں پر آ کر بیٹھ گیا جو لٹکی ہوئی جسم کے سامنے رکھی ہوئی تھی۔
میں نے دیکھا کہ بھٹو صاحب کا سر ان کی گردن پر بائیں طرف جھک گیا ہے، کیونکہ پھانسی کے پھندے کا رسہ ان کی دائیں طرف سے اوپر گیا ہے۔ بھٹو صاحب کا جسم اس طرح لٹکنا میرے لیے ایک نہ بلا سکنے والا منظر ہے۔ میں آج تک جب بھی اس کا تصور کرتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ قانون کے مطابق پھانسی کے بعد لاش کو کچھ دیر تک لٹکایا گیا اور پھر ڈاکٹر کے اس سرٹیفکیٹ کے بعد موت کی تصدیق کر دی گئی۔ مجھے اچانک خیال آیا کہ بھٹو صاحب کی گھڑی ادار لینی چاہیے۔ میں نے اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ کریشی کو بلایا اور ان سے کہا کہ بھٹو صاحب کی گھڑی اور انگوٹھی اتار لی جائے۔ تو بھٹو صاحب کی گھڑی تو اتار کر لے آئے، مگر کہنے لگے کہ ان کے ہاتھ پر انگوٹھی نہیں۔ میں نے مسٹر کریشی کو بتایا کہ میں نے آج ہی ان کی انگلی پر انگوٹھی کو دیکھا تھا۔ آج ہی پولیس نے مسٹر کریشی کو بلایا اور کہا کہ جا کر تارا مسیح کی تلاشی لے۔ تھوڑی دیر بعد مسٹر کریشی بھٹو صاحب کی انگوٹھی لے کر آ گئے اور بتایا کہ یہ تارا مسیح کی جیب سے نکلی ہے۔ میں نے جیل سپرنٹینڈنٹ سے کہا کہ یہ دونوں چیزیں اپنے پاس رکھیں اور بعد ازاں بیگم بھٹو صاحبہ کے حوالے کرتے ہیں۔ کافی دنوں بعد جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے باتوں باتیں بتایا تھا کہ بھٹو صاحب کا تمام سامان، ان کی گھڑی اور انگوٹھی کو بھٹو بیگم کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ بھٹو صاحب کو رات 2:35 پر پھانسی کے پھندے سے جدا کیا گیا۔ ان کی میت کو غسل دیا گیا، جس کا بندوبست وہیں کر لیا گیا۔ ایک فوٹوگرافر جسے ایک انٹیلیجنس ایجنسی نے بھیجا تھا، ضرورت کے مطابق بھٹو صاحب کے چند فوٹو اتارے۔ ان تصویروں سے حکام کا یہ شک دور ہو گیا کہ ان کے ختنے نہیں ہوئے تھے۔ بھٹو صاحب کے اسلامی طریقے سے ختنے ہوئے تھے۔ پھر ان کے جسم کو ایک لکڑی کے تابوت میں پھولوں وغیرہ کے ساتھ بند کر دیا گیا اور ان کا تابوت جیل سے 3:05 پر مخصوص گاڑیوں کے ذریعے چکلالہ ایک سے روانہ ہوا۔ اس سفر پر بھی مجھے بھٹو صاحب کے ساتھ جانا تھا۔ میں ان گاڑیوں کو PAF چکلالہ لے گیا، جہاں ایک VIP 130 ہوائی جہاز ہمارے انتظار میں تھا۔ بھٹو صاحب کا تابوت بما باقی بکسوں وغیرہ کی گاڑیوں سے اتار کر ہوائی جہاز پر لادا گیا اور جہاز جیکب آباد کے خبر پرواز تھا، جو میاں والی کے نزدیک ہے، تو جہاز کو فنی خرابی کی وجہ سے اچانک واپس موڑ لیا گیا۔ چونکہ میں ہر چیز کا انچارج تھا، اس جہاز کے عملے کا ایک افسر کا پٹ سے اتر کر میرے پاس آیا اور مجھے بتایا کہ جہاز میں فنی خرابی کی وجہ سے ہم واپس سے راولپنڈی جا رہے ہیں اور وہاں سے دوسرا جہاز آپ کو جیکب آباد لے جائے گا۔ ہم واپس چکلالہ بحفاظت پہنچ گیا، ورنہ ہماری قوم کو کبھی نہ حل ہونے والا ہوائی حادثے سے دوچار ہونا پڑتا اور بے شمار قصے اور افسانے بیان ہوتے رہتے۔ چکلالہ PAF پر دوسرا C-130 طیارہ ہمارا انتظار کر رہا تھا۔ بھٹو صاحب کا ایک تابوت وغیرہ اس میں سوار کر کے ہم نے دوبارہ جیکب آباد کے لیے اڑان شروع کی۔ ہم 4 اپریل کی صبح 7 بجے سے چند منٹ پہلے جیکب آباد ہوائی اڈے پر اترے، جہاں ایک ہیلی کاپٹر ہمارا انتظار میں تھا۔ کمانڈنگ آفیسر لیفٹیننٹ کرنل محمد صادق نے مجھ سے بھٹو صاحب کا تابوت وصول کیا اور ہیلی کاپٹر میں رکھوا کر 7:30 بجے صبح 9 ڈیروں کے لیے روانہ ہوئی۔ گڑھی خدا بخش میں بھٹو صاحب کی قبر کھودی جا چکی تھی، جس میں انہیں دفنا دیا گیا۔